السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا همت طائفتان منکم ان تفشلا اللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 122 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی غزوہ احد کی طرف ہے، یعنی دو گروپ جو بزدلی پر تیار ہو گئے وہ کون تھے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں جب منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس جانے لگا تو مسلمانوں کی دو جو جماعت تھی ان کے دل بھی بیٹھ گئے، وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی جماعت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر فضل فرمایا۔ قرآن میں فرماتے واللہ ولیہما، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار تھا، تو اللہ تعالی نے انہیں بچا لیا، یعنی منافقین کے گروہ کی وجہ سے ان کے جو دل بیٹھ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہمت عطا کی اس دو گروپ کو، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے، اور آخر میں یہ فرمایا گیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو توکل کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھے اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی کارساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنے کام کو اس کے سپرد کر دینا۔ تو جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ ایک صحابی رسول مسجد نبوی کے پاس آئے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا باندھ کر؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اونٹ کو کسی لکڑی سے باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو توکل کا حقیقی معنوں میں یہی مفہوم ہے۔ آگے آیہ نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی اس حال میں کہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا واقعہ بیان فرمایا تھا، اب ان آیتوں میں جنگ بدر کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے۔ چونکہ جنگ بدر میں بہت ہی کم مسلمان تھے، صرف 313 بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اور کفار بہت زیادہ تیاری کے ساتھ اور تقریباً 1000 سے زیادہ کی تعداد میں، اور ان کے پاس اسلحے کی فراوانی بھی تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مشرکین پر غالب فرما دیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، یعنی اگر تم اللہ کے احکام یعنی اطاعت پر صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو کافروں کی چال اور اس کے فریب تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ قابل غور ہے، وہ ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، لفظ عدلہ یعنی ذلت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ تو ذلت سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ظاہری مراد لیا جائے اور صحابہ جو ہے نعوذ باللہ ذلیل تھے، ایسا نہیں، بلکہ آپ پورے جنگ بدر کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں گے، صحابہ اکرام بہت کمزور تھے، ہتھیار بھی نہیں تھی۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ذلت کا، حالانکہ تم جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے،
یعنی تمہارے پاس ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ لہذا ہم اہل سنت کو چاہیے کہ ہم امام عشق و محبت کا ترجمہ پڑھیں تاکہ صحیح معنی و مفہوم قرآن کا ہمیں سمجھ آ سکے، ورنہ یہ ہوگا کہ کسی اور کا ترجمہ پڑھنے جائیں گے اور ذلت کا معنی ذلت ہی کریں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پر بھی حرف آئے گا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے اہل سنت الجماعت کا ایک اہم اور عظیم عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اب مدد کس طریقے سے فرمائی؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، آگے آیتوں میں اس کی تفصیل آئے گی، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جب اللہ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء اکرام علیہم السلام کی مدد ہو یا اولیاء اکرام علیہم السلام کی مدد ہو تو وہ اللہ ہی کی مدد قرار پائے گی، اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا۔ آگے آیا نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ آیا نمبر 125 بھی اسی سے متعلق ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوی کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں جو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حوصلہ دیتے ہوئے اور اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے آپ نے جو فرمایا تھا اسی کو نقل کیا گیا، یعنی تم اپنی ہمت کو بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری جو ہے 3000 فرشتوں سے مدد فرمائے؟ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان تصبروا و تتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کیا ہوگا؟ تو ہذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا۔ پہلے 3000 فرشتوں سے، پھر حکم آیا کہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کب؟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، جب کفار تم پر ٹوٹ پڑے تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پہلے 3000 فرشتے آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صبر اور تقوی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو جنگ بدر میں اتارا۔ بدر کے اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام انصار و مہاجرین صحابہ اکرام وہ صبر کرنے والے اور متقی اور پرہیزگار تھے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم صبر اور تقوی کرو گے تو ہم جو ہے مزید فرشتوں کو اتاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتہائی درجے کے صابر اور انتہا درجے کے پرہیزگار لوگ تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صبر اور تقوی پر خود قرآن گواہ ہے۔ اور دوسری بات یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ بدر میں جو فرشتے شریک ہوئے تو ان فرشتوں کا مرتبہ بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہے، اور جو جنگ بدر میں شریک ہوئے جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص نشان لگا دیے تھے جن سے وہ دوسرے فرشتوں سے ممتاز ہو گئے، اور حدیث میں بھی اس تعلق سے موجود ہے۔ ایک اور اہم بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ فرشتے جو اترے جو دوسرے فرشتوں سے ممتاز ہو گئے تو یہ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خدمت کے لیے نازل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں سے انہیں فضیلت بخشی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام مسلمانوں سے افضل ہے،
کیونکہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور ایک حدیث میں شہدائے بدر کی فضیلت کے تعلق سے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کا الٹا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ جو ہے جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام ہے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ آگے آیا نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتُطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب و حکمت والے کے پاس سے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جنگ بدر میں مدد عطا فرمائی اور فتح نصیب فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتُطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، یعنی صرف اے میرے حبیب کے صحابہ صرف تمہاری خوشی کے لیے، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین نصیب ہو، اور دشمنوں کی کثرت اور قلت، اپنی قلت سے تمہاری پریشانی اور بے قراری نہ ہو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوشی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے کہ ان کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور پھر ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ حقیقی جو مدد ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ویپن کی وجہ سے یا کسی دوسرے سبب کی وجہ سے نہیں، بلکہ حقیقی مدد یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا بندے کو صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ آگے آیا نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں۔ اس آیت کریمہ میں جنگ بدر میں مدد کیوں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کی دوسری وجہ بیان فرما رہا ہے کہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خوش کریں اور ان کے دل کو اطمینان بخشے، اور پھر دوسری وجہ اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار یہ مارے جائیں اور گرفتار کیا جائے، اور اس کے ذریعے کافروں کی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ دوسری وجہ تھی، اور لہذا بدر میں بھی یہی ہوا کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑے ذلیل ہوئے، ان کی بڑی قوت ان کی ختم ہو گئی۔ آیا نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اور یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آیا نمبر 29 ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ابو برا عامر بن مالک بن جعفر کلابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اس ہدیے کو قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ نے اس پر اسلام کو پیش کیا، وہ مسلمان بھی نہیں ہوا اور اسلام سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت اہل نجد کے پاس بھیج دیں، مجھے امید ہے کہ وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ
نجدی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہلاک کر دیں گے، لیکن عامر نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 صحابہ اکرام جو قرآن کے قاری تھے انہیں مکہ اور عصفان کے درمیان ایک جگہ ہے بیر معونہ، اس کی طرف بھیجا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو قرآن سکھائیں اور دینی مسائل کی تعلیم دے۔ لیکن ہوا ہے کہ عامر بن طفیل نے دھوکہ دیا اور دوسرے قبائل کو ملا کر جو اسلام دشمن تھے انہیں بلا کر انہیں شہید کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو قرہ تھے یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور صرف ایک صحابی رسول اس میں بچے، وہ بہت زخمی تھے، انہیں کفار نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی وجہ سے کہ انہوں نے دھوکہ دیا اور اسلام کے نام پر بلا کر لے گئے اور انہیں سب شہید کیا، تو آپ کو بہت تکلیف پہنچی، تو آپ نے ان کی بربادی کی دعا کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور فرما دیا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی جانب چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک تربیت ہے جو رب العالمین نے خود فرمائی اور ہر جگہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حبیب کی عظمت کو ہم سب کے دلوں میں بٹھائے، اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔